الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقوا من الطیبات، من طیبات، تم خرچ کرو، تم سپینڈ کرو پاک چیزوں سے. یعنی کہ حرام کام کوئی سپینڈ کرتا ہے، اس میں فائدہ کیا اس کو ملے گا، ہے نا؟ کوئی حرام کا مال خرچ رہا ہے اللہ کے راستے میں، ویسا نہیں کرنا ہے. پاک چیزوں میں سے جو ہے اللہ کے راستے میں سپینڈ کرنا ہے. انفقو من طیبات ما کسبتم، جو کچھ تم نے ارن کیا ہے، ومما اخرجنا، اور جو کچھ ہم نے نکال دیا ہے، لکم، تمہارے لیے، من الارض، زمین سے. ٹھیک ہے، جو پیداوار اگ جاتی ہے زمین سے، ویجیٹیشن اگ جاتی ہے. ولا تیمموا الخبیث، اور تم نہ مت کرو تیمم خبیث چیزوں کا. تیمم مطلب ہو گیا اصل میں لغتاً قصد کرنا، ایم ہونا، کوئی انٹینشن، ارادہ کرنا. تیمم کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ارادہ ہوتا ہے وضو کا، آپ وضو نہیں کرتے ہیں نا، آپ تیمم کرتے ہیں، وضو کے بدل ہوتا ہے وہ. تو اصل میں وہ آپ کا انٹینشن ہوتا ہے کہ آپ وضو کر رہے ہیں، اس کو بولتے ہیں کیا؟ تیمم. یعنی کہ انٹ ایم کرنا، ٹو ایم ایٹ سم تھنگ، اس کو بولتے ہیں کیا؟ تیمم. میں نے آپ سے کہا تھا پچھلی بار، یہ لا تیممو مطلب کہ تم قصد نہ کرو الخبیث، خبیث چیزوں کا، منہ، اس میں سے، تنفقون، کہ تم وہ خرچ کرو گے، ولستم بآخذیہ، اور while you would not take it، اور تم اس کو نہیں لو گے، الا ان تغمضوا فیہ، سوائے یہ کہ تم غمز کرو گے. ٹھیک ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ تغمضوا مطلب کیا؟ تم چشم پوشی کر لو، تم غفلت کر لو. ٹھیک ہے، یا تم تساہلی کرو، تم کوئی چیز آسان مانو، لائٹلی کوئی چیز تم لو، اس کو بولتے الا ان تغمضوا فیہ. وَاعْلَمُوا، تم سب جانو، ان اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ ہے، غنی حمید، وہ غنی ہے اور حمید ہے. غنی مطلب ہو گیا جو بے نیاز ہوگا، جو کسی کا محتاج نہیں ہوگا. جو بے نیاز ہوگا، جو وداؤٹ نیڈ ہوگا، اس کو کسی کی نیڈ نہیں ہوگی، جو سیلف سفیشینٹ ہوگا، جو خود پہ ہی ریلائی کرتا ہوگا، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہوگی. ہم انسان زندگی میں کوئی بھی انسان کبھی بھی نہیں سیلف سفیشینٹ ہو سکتا ہے، کوئی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، کسی بھی سورس سے وہ نہیں ہو سکتا ہے. جو بولتا ہے میں انڈیپینڈنٹ ہوں، وہ بھی ڈیپینڈنٹ ہی ہوتا ہے اصل میں، ہے نا؟ ہم ہمیشہ ڈپینڈ ہوتے ہیں کسی کے اوپر، فائنینشلی، کسی کے اوپر ایموشنلی، کسی کے اوپر جو ہے ہم ڈپینڈ ہوتے ہیں ہمیشہ دوسرے انسان کے اوپر. تو اس کے بعد اب ہم یہاں پہ تفصیل دیکھیں گے اس کا کیا آتا ہے. پہلی بات، یہاں پہ جو یہ چیز آ گئی نا کہ انفقوا من الطیبات ما من الطیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس سے یہاں پہ لکھا ہے کہ صدقے کی قبولیت کے لیے جس طرح ضروری ہے کہ من اور ادا سے دور ہونا چاہیے، وہ کسی کو منتیں رکھنی ہے، اس کو یاد لائیں گے، دیکھو ریمائنڈرس کو لائیں گے. تو میں نے پچھلی بار دیا تھا نا پیسے، تو ایسے نہیں پیسے خرچ آ رہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے پھر. اور ہم کسی کو ہرٹ کر رہے ہیں، کسی کو بولیں گے، کسی کی عزت نفس مجروح ہو جائے گی، سیلف ریسپیکٹ وہ بیچارہ ختم ہو جائے گی اس کی، اور اس کو ہم بولیں گے لو پیسے، فقیر انسان. تو ایسے پیسے نہیں دینے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسی ریاکاری سے اپنے جو اعمال ہے یا جو صدقات ہیں ان کو پاک کرنا ہے، تب جا کے قبولیت اس میں آ سکتی ہے. اور یہ بھی ضروری ہے کہ حلال کمائی سے وہ جو انسان سپینڈ کرتا ہے وہ حلال کمائی سے ہونی چاہیے. چاہے وہ کاروبار کا ہوگا، چاہے وہ تجارت کرتا ہوگا، وہ صنعت کرتا ہوگا، وہ بناتا ہوگا کوئی چیزیں، وہ مینوفیکچرر ہوگا. ٹھیک ہے، یا وہ باغات سے پیداوار لاتا ہوگا، اس سے وہ خرچ کرتا ہوگا، وہ سب حلال ہونا چاہیے. اور جو اللہ نے فرمایا نا کہ خبیث چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی قصد مت کرو، ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور تم اس میں سے خبیث چیزیں اللہ کے راستے میں اسپینڈ مت کرو. تو خبیث کیا ہو گیا؟ وہ چیزیں مراد ہے جو غلط کمائی سے ہوتی ہے، جو حرام کمائی سے انسان خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، ویسا نہیں کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے قبول نہیں فرماتا ہے، کیونکہ حدیث میں آ گئے، جو کہ 40 میں بھی حدیث ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ قبول نہیں کرتا ہے لیکن صرف اور صرف پاک چیز، کیونکہ وہ خود بھی پاک ہے. یعنی کہ وہ صرف حلال ہی قبول کرتا ہے، جو لافل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. دوسرا مطلب خبیث کا پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ ردی چیز، جو ردی ہوگا. ٹھیک ہے، یا نکمی چیز جو ہوگی، ردی یا نکمی چیز. یعنی کہ ردی چیز بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کی جائے. یعنی کہ ردی بولتے ہیں نا، مجھے ردی پلاسٹک بولتے ہیں کشمیر، ردی پلاسٹک بولا مطلب جو پرانی چیزیں ہوتی ہیں انسان کو، ردی مطلب کیا ہوتا ہے؟ پرانی چیزیں. مل گیا کشمیر لفظ ایک اور ہمیں. ٹھیک ہے،
If you are giving any in the way of Allah, you must give thing that has no material defects or latent defects, no decluttered stuff. बिल्कुल सही, मतलब रदी मतलब हो गया जो इंसान को, जो जिसमें डिफेक्ट्स होंगे, जो पुराना माल होगा, वो हम अल्लाह के रास्ते में खर्चेंगे। वैसा भी नहीं कर रहे हैं। मानिए जैसे कोई मुसाफिर हमें घर आता है, बोलते हैं मुझे कपड़े दो, हम निकालते हैं सबसे पुराने कपड़े जो होंगे उसको देते हैं। वो बोलते हैं मुझे कुछ दो, हम सबसे पुरानी चीज़ देते हैं उसको। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम उस वक्त तक नेकी के बड़े दर्जे तक नहीं पहुंच सकते हो, यहाँ तक कि उन चीज़ों में तुम न खर्च करो जो तुम्हें पसंद होंगी। मुझे कोई चीज़ महबूब है, मैं स्पेंड कर रहा हूँ फिर भी अल्लाह के रास्ते में, मुझे कोई बोल रहा है मुझे कुछ दो कपड़े, मैं अपने बेस्ट कपड़े उसको दे रहा हूँ। कोई बोल रहा है मुझे किताब दो, मैं अपनी सबसे बेस्ट किताब उसको देता हूँ अल्लाह ताला के लिए। तो वो उसको बोलते हैं खबीस को, खबीस चीज़ों को, रदी चीज़ों को या हराम चीज़ों को अल्लाह के रास्ते में खर्च मत करो, वो उससे मुराद है, ठीक है। वही ना, वलस तुम भी आखिरी वल यू वुड नॉट टेक इट। खुद तो इंसान को पसंद नहीं आता है वो चीज़, बोलता है आप खर्च ही कर लेते हैं, वो क्या सदका हो गया, वो हो गया अपना जो कूड़ा है वो बाहर निकाल देना, उसको सदका नहीं बोलते हैं। ठीक है, सदका वो हो गया जहाँ पे आपको लगता है मैंने कुछ दिया जो मुझे महबूब चीज़ थी। अल्लाह के लिए अपने नफ्स को कुर्बान कर देना, वो मसला होता है। बाकी ये क्या मसला ही होता है। उसके बाद अशैतान यइदुकुमुल फ़क्र, जो शैतान है वो तुम्हें वादा करता है फ़कीरी का, वो तुम्हें प्रॉमिस करता है तुम्हें पॉवर्टी मिल जाएगी, तुम्हें फ़कीरी मिल जाएगी। परेशान कर देता है इंसान को, तुम्हें पैसे नहीं मिल जाएंगे, तुम फ़कीरी रहोगे, तुम्हें जॉब नहीं लग जाएगी, वैसी वैसी चीज़ें, तुम माल नहीं कमा पाओगे। या वो या मुरकुम बिल फहशाई, और तुम्हें हुक्म देता है फहशा, फहश चीज़ों का, इमोरालिटी का, जो गंदी चीज़ें होती है, जो फहश चीज़ें होती है, जिससे तुम्हारे ईमान में जो है नुक्स आ जाता है। चाहे तुम अ, गैर महारिम की ओर देखते हो, तो उस चीज़ से भी का भी हुक्म देता है इंसान को शैतान। ठीक है। और ये काम ही शैतान का कि वो फहश चीज़ों की ओर इंसान को ले जाता है, जिससे वो अल्लाह के रास्ते से दूर जाता है। क्योंकि फहाशी जो है, एक दिल में फहाशी और ईमान जमा नहीं हो सकता है, क्योंकि हदीस में आ गया है अल हया वल ईमान कुरिना जमीअन, जो हया और ईमान है वो दोनों साथ साथ चलते हैं। हया प्लस ईमान साथ 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 चलते हैं। फ़इज़ा रुफ़िया अहदुहुमा रुफ़िया अल आखर, अगर एक निकल गया दूसरा खुद निकल जाता है। हया है, ईमान साथ रहेगा, हया निकल गया ईमान भी निकल जाएगा, ईमान निकल गया हया खुद निकल जाएगा। मतलब कि साथ साथ होते हैं हया और ईमान। बिल्कुल, हक और बातिल एक साथ नहीं हो सकता है एक दिल में, मतलब जैसे एक दिल में म्यूजिक और कुरान जमा नहीं हो सकता, या तो आप म्यूजिक सुनेंगे या तो कुरान सुनेंगे। तो ऐसे ही मसला होता है, एक दिल में हया और ईमान, बेहयाई और ईमान जमा नहीं हो सकता है। बेहया, ईमान को नफरत है बेहयाई से, ईमान को मोहब्बत है हयादारी से, क्योंकि हयादारी जो है वो ईमान में से है। वल हया शुअबतुम मिनल ईमान। और नमाज जो है वो बेहयाई से रोकती है, वरना ये पॉसिबल नहीं कि बेहयाई से इंसान रुक जाएगा। चाहे वो कितना भी सेल्फ कंट्रोल रखता होगा अपने बारे में, वो उसको इमोशनली कितना वो स्ट्रांग होगा, लेकिन स्टिल अगर वो नमाज नहीं पढ़ता है, वो नहीं, वो बेहया बन जाएगा विदाउट एनी डाउट। कोई भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता है फहाशी के मामलात के अंदर। जैसे अल्लाह ताला कुरान फरमाता है है ना, वो इन सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक जो नमाज है वो रोकती है इंसान को फहाशी से और मुनकरात से, बुरे चीज़ों से। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह ताला का जिक्र सबसे बड़ा है। वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन, अल्लाह ताला जानता है तुम क्या करते हो। वल्लाहु यइदुकुम मगफिरतन, अल्लाह ताला तुम्हें वादा करता है मगफिरत का। ठीक है, मिनहु, उसके ज़रिए से, अल्लाह से जो मगफिरत है उसका वो वादा करता है तुमसे। व फजलन, और फजल का वादा भी अल्लाह ताला तुमसे करता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह ताला वसअत वाला है, ऑल एनकम्पासिंग है, अपनी और अलीम, जानने वाला है। उसके इल्म ने हर चीज़ को, मतलब उसने अपनी नॉलेज से हर चीज़ को एनकम्पास किया, उसको बोलते हैं वासिया। ठीक है, तो ये हो गया ऐसे। अब जो ये वाली आयत है ना, ये बहुत ही अजीम आयत है। ये आयत हमें समझनी चाहिए कि अल्लाह ताला फरमाता है युतिल हिकमत मन यशाउ, वो अदा करता है हिकमत जिसे वो चाहता है उसको। यानी कि हिकमत अल्लाह की मशीयत के मुताबिक है। विजडम हर एक को सेम नहीं होता है। कुछ लोग विजडम में बहुत ऊंचे होते हैं, कुछ लोगों को विजडम नहीं होता है। कुछ लोगों को कुछ एस्पेक्ट्स में विजडम होता है, कुछ एस्पेक्ट्स में विजडम नहीं होता है। लेकिन जिसको अल्लाह ताला हिकमत अदा कर देता है, तो वमन युतिल हिकमत, जिसे हिकमत अदा की जाती है, फ़कत ऊतिय खैरन कसीरा, बतहकीक उसको दिया गया बहुत ज़्यादा खैर। तो सबसे अजीम खैर पता क्या होता है इंसान को? माल नहीं,
سب سے عظیم خیر ہوتا ہے کریکٹ انڈرسٹینڈنگ، کہ آپ ساؤنڈ ڈیسیجنز لیتے ہو، پتہ ہے کہ مجھے کون سی بات کہاں پہ کرنی ہے، کون سی بات کہاں پہ نہیں کرنی ہے، موقع محل دیکھ کے کنٹیکس دیکھ کے بات کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر بوڑھے سامنے ہوں گے ان کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، بچے سامنے ہوں گے ان کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، اسکول کے بچوں کی ایسے بات کرنی ہے، کالج کے بچوں کی ایسے بات کرنی ہے۔ تو حکمت میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہے، حکمت نا وزڈم حکمت میں آ جاتا ہے پہلے یہ چیز کہ انسان ترجیح دیتا ہوگا قرآن و سنت کو، ٹھیک ہے؟ یہ حکمت میں سے ہوتا ہے انسان کو۔ اور ہیونگ ایکومن ان سینس آف ریشنلٹی، ہاں بالکل، ایک انسان کو وہ ساؤنڈ ڈیسیجنس لیتا ہوگا، جب بھی وہ ڈیسیجن لیتا ہوگا وہ بہت ریشنل ہوتا ہوگا، وہ ایموشنل نہیں ہوتا ہوگا۔ اصلی بولتے ہیں حکمت اس چیز کو کہ کیسے انسان اپنے ایموشنل جو ہے اپنے ایموشنل ورژن کو کیسے وہ کنٹرول کر پاتا ہے اپنے ریشنل ورژن پہ دھیان دینے کے بعد۔ ہر ایک انسان کو ایموشنز ہوتے ہیں جن کو وہ قابو نہیں کر پاتا ہے، چاہے غصے کے ایموشنز یا باقی باقی جو ایموشنز ہوتے ہیں۔ تو عقل بولتے ہیں اس کو کہ آپ کیسے جو ہے اپنے ایموشنز کو ریگولیٹ کرواتے ہیں، اس کو بولتے ہیں حکمت۔ یا حکمت آتی ہے ایسے کہ کہاں پہ کیسا فیصلہ کرنا ہے، کون سا عمل کہاں پہ کرنا چاہیے اور کب کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں حکمت میں آ جاتی ہے، وزڈم اس کو بولتے ہیں۔ اور وزڈم جو ہے یہ پڑھنے سے نہیں آتا ہے، ایکسپیرینس سے آ جاتا ہے، جتنا ایکسپیرینس ہوتا ہے اتنا انسان کو وزڈم آ جاتا ہے۔ ہاؤ ٹو ایگزیکٹلی کیپ ایموشنل بینگ ایسیسو اینڈ ریشنل بینگ مور ڈومیننٹ ان ڈیسیژن میکنگ، دیٹس عقل۔ ہاں بالکل، عقل بولتی ہے اس کو کہ کیسے آپ اپنے بالکل ایموشنل بینگ کو بنائیں گے ریسیسو، اور ڈومیننٹ بنائیں گے ریشنل بینگ کو، جو آپ کی ریشنل اسپیکٹ آپ کے مائنڈ کا ہے اس کو آپ غالب کر دیں گے ایموشنل اسپیکٹ کے اوپر۔ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت سے نوازے اور ہمیں حکمت عطا کرے، ٹھیک ہے؟ حدیث میں آ گیا کہ لا حسد الا فی اثنتین، حسد نہیں کر سکتے لیکن صرف دو چیزوں میں۔ اس کو حسد نہیں بولتے، اس کو بولتے ہیں رشک، ہے نا؟ یا اس کو بولتے ہیں غبطہ، کیا بولتے ہیں عربی میں؟ بولتے ہیں غبطہ، غبطہ۔ غبطہ کا مطلب ہوتا ہے، فار ایگزامپل کسی کو بہت نالج ہے اسلام کے بارے میں، میں جیلس فیل کرتا ہوں، میں بولتا ہوں مجھے کتنی نالج ہے، مجھے بھی ہونی چاہیے نالج، تو یہ حلال جیلسی ہے، حلال حسد کرنا ہے یہاں پہ۔ لیکن تب جب مجھے یہ انٹینشن نہیں ہوگا کہ اس سے نعمتیں ختم ہونی چاہیے اور مجھے ملنی چاہیے۔ حسد بولتے تمنی زوال النعمت عن غیری، میں دوسرے انسان سے زوال نعمت کی طلب کرتا ہوں، اس انسان سے نعمتیں چھیننی چاہیے، اس کے پاس کیوں نعمتیں ہے، اس کو نہیں ہونی چاہیے، مجھے غصہ آتا ہے اندر سے، اس کی نعمتیں ختم ہونی چاہیے اور مجھے ملنی چاہیے، اس کو بولتے ہیں حسد۔ اور رشک بولتے اس کے پاس نعمتیں ہے، اس کو رہنی چاہیے نعمتیں، مجھے بھی ملنی چاہیے۔ لیکن اب غیبتہ کیا وہ جائز حسد ہے، اور حدیث میں آ گیا لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاه اللہ الحکمہ فهو یقضی بها ویعلمها۔ یہاں پہ بہت سٹل ڈفرینس ہے ان دونوں کے درمیان میں۔ ویسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی ہوگی اور وہ حکمت کے فیصلے لیتا ہوگا، کرتا ہوگا خود نہ خود، وہ ساؤنڈ ڈیسیجنز لیتا ہے اور لوگوں کو بلاتا بھی ہے ساؤنڈ ڈیسیجنز لو، عقل سے کام لو، تو ویسے عقل مند انسان سے حسد کرنا بھی کیا ہے؟ جائز۔ لیکن جب مجھے تمنا یہ نہیں ہوگی کہ اس سے وہ نعمتیں چھننی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ حدیث میں آ گیا۔ اور وہ شخص جو قرآن کا اس کو علم دیا گیا ہوگا اور اس کو قرآن وہ پڑھتا ہوگا دن رات قرآن، تو اس سے بھی میں حسد کر سکتا ہوں، میں بولوں گا یہ قرآن پڑھتا ہے میں کیوں نہیں پڑھتا، مجھے بھی چاہیے کہ میں پڑھوں قرآن، اللہ تعالیٰ مجھے بھی قرآن کا علم دو، اللہ تعالیٰ مجھے بھی حکمت دو، جس کو تم جیسے تم نے اس کو حکمت دی ہے ویسے مجھے بھی حکمت دو۔ تو یہ جو ہے یہ حلال جلیسی ہے، یہ جائز ہے۔ ہم کہاں پہنچتے ہیں؟ یہاں پہ وما يذكر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے لیکن وہی صرف جو انڈرسٹینڈنگ والے ہوتے ہیں، جو عقل والے ہوتے ہیں، صرف اور صرف وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ہر کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا ہے، نصیحت تو سنتے ہر کوئی ہے، لیکن نصیحت ریممبر کون کرتا ہے، نصیحت سے تذکیر کون حاصل کر دیتا ہے، نصیحت سے خود کو فائدہ کون پہنچاتا ہے؟ وہ ہوتے ہیں پیپل آف انڈرسٹینڈنگ۔ ہم دن رات سن رہے ہوتے ہیں وہ آواز پڑھ رہے یہ آواز پڑھ رہے، لیکن اس سے فائدہ کون لیتا ہے؟ جو ایکٹ کرتا ہے اس کے اوپر، وہ کون ہوتے ہیں؟ انڈرسٹینڈنگ والے انسان، جن کو نصیحت سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اس کے بعد اس نے یہاں پتہ کیا لکھا ہے اس کے بارے میں؟ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، جو وہاں پہ آگے نا کہ وہ تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، یعنی کہ جس طرح تم خود خود ردی چیزیں لینا پسند نہیں کرتے ہو، اس طرح اللہ کی رستے سے نہیں، یہ والا نہیں ہے، یعنی بھلے کام میں مال خرچ کرنا تو شیطان، بھلے کام میں مال خرچ کرنا ہو تو شیطان ڈراتا ہے کہ مفلس اور کلاش بن جاؤ گے، وہ یہاں مراد ہے۔ الشیطان یعیدکم الفقر، تمہیں شیطان
प्रॉमिस करता है पॉवर्टी का। मतलब वो क्या, वो तुम्हें बोलता है कि तुमने अगर अल्लाह के रस्ते में खर्चा दिया, मस्जिद को पैसे दिए, दरगाह को पैसे दिए, तुम्हें पैसे रहेंगे, खुद क्या करोगे फिर? ऐसे मसला होता है। लेकिन बुरे काम पर खर्च करना हो तो ऐसे अंदेशों को नज़दीक नहीं पटकने देना, बल्कि उन बुरे कामों को इस तरह सजा और संवार कर पेश करता है कि उनके लिए आरज़ुओं को इस तरह जगाता है कि इंसान पर, उस पर इंसान बड़ी रकम दिखाता है कि जो वो चीज़ें होती है अम्यूज़मेंट की चीज़ें होती है, मतलब म्यूज़िक सुनना होता है, कहीं डांस होता है, कहीं पार्टी होती है, तो वहाँ पे शैतान इंसान को ऐसे मतलब दिखा देता है कुछ चीज़ें कि उसको अच्छा लगता है, वो वहाँ पे वो पैसे खर्च जाता है, उसको लगता ही नहीं है मैं गरीब हो जाऊंगा। वहाँ वो पैसे यहाँ से देता है, मुझे पार्टी करनी है वहाँ पे, मुझे यहाँ पे ये करना है, ठीक है। मुझे तो ऐसे मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे पसंद नहीं है ऐसे पढ़ना। जो दिमाग में आएगा वो बोलूंगा मैं, जहाँ समझने का वहाँ पढ़ेंगे तफसीर से। उसके बाद, अब हिकमत क्या होता है? बाज़ के नज़दीक, अहल इल्म के नज़दीक हिकमत क्या होता है? वो होता है अक्ल व फहम। बाज़ के नज़दीक इल्म होता है इससे मुराद। और बाज़ नज़दीक इससे क्या होता है? इसाबत राय। इसाबत राय मतलब क्या? आपकी करेक्ट ओपिनियन होगी, जो आप ओपिनियन देते होगे वो बहुत सही होती होगी, वो किसी हद तक, ज़्यादा हद तक वो सही होती होगी। या कुरान के नासिख और मनसूखा को इल्म होगा, नासिख कौन है, मनसूख कौन है। या जो है आपको फैसला लेने की कुवत होगी आपके अंदर, आपको पता होगी डिसीजन लेनी है, लेना कैसे है, फर्म डिसीजन लेना है। जब आपने एक बार डिसीजन लिया तो आप दोबारा वहाँ की ओर देखोगे भी नहीं उसके बाद। अक्ल फहमी तो इल्म है, बहुत आर सेम। हाँ, ये सेम बात होती है। उसके बाद, या जो है कुछ के नज़दीक सिर्फ सुन्नत या किताब और सुन्नत का इल्म व फहम क्या होता है, उस सब, इस सब के मतलब में आ जाता है ये कुरान का, हदीस का इल्म, कुरान का इल्म, ठीक है। वो हदीस में आ गया रश्त करना जायज़ है, ठीक है। बाबुल इग़्तिबात, इसको बोलते हैं ना ग़िब्ता, अल इग़्तिबात फिल इल्म वल हिकमत, कि इल्म के अंदर और हिकमत के अंदर हलाल जलेसी करना जायज़ है, ठीक है। उसके बाद, वमा अनफक़तुम मिन नफ़क़तिन, और जो कुछ तुम खर्च करते हो एक्सपेंडिचर से, अखराजात होते हैं ना, मतलब खर्च करते हो तुम, ठीक है। जो कुछ तुम खर्च करते हो यानी खैरात जो तुम देते हो, औ नज़र तुम मिन नजरिन, या जो तुम नज़र मानते हो, तुम जो वाव बोलते हो ना, वाव, जो तुम नज़र मानते हो, नज़र क्या होता है? ए अल्लाह अगर मैं पास हो गया, मैं 100 भेड़ कुर्बान करूंगा। ए अल्लाह अगर, अगर मैं पास हो गया एग्जाम में, ए अल्लाह अगर मेरी माँ को शिफा मिल गया, मैं ऐसा काम करूंगा। और पता है, एक आलिम को कहा था सवाल, एक लड़की ने, मैंने वो सुना बाद में, उसने कहा था उसको, सर उस्ताद, अगर मैं दुआ करूंगी अल्लाह ताला से कि मेरी माँ को शिफा मिल जाए, लेकिन मैं किडनी दूंगी आपके रास्ते में अल्लाह ताला, उसने ऐसे कहा था, ए अल्लाह आप मेरी माँ को शिफा दो, मैं किडनी दूंगी आपके रास्ते के अंदर। क्या होता है इंसान को माँ बाप से इतनी मोहब्बत कि वो ऐसी बात भी कर लेता है, लेकिन ये सही नहीं है। डायरेक्ट मांगने दो अल्लाह से, अल्लाह मेरी माँ को शिफा दो। अल्लाह ताला नज़र का मोहताज नहीं है, उसको नज़र से कुछ होता नहीं है। बाज़ उलमा की नज़र, नज़र माना चाहिए वो मकरू है। मकरू मतलब करना तो गुनाह नहीं है, लेकिन छोड़ना बेहतर है। छोड़ने में सवाब ही नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर नज़र मानी, हाँ जायज़, मैं कह रहा बाज़ उलमा की नज़र मकरू है। वो ऐसे बोलते हैं, अगर नज़र मानी है तो नज़र पूरी करना वाजिब है। यूफून बिन नज़र, वो नज़र पूरी करते हैं, जैसे अल्लाह ताला कुरान में फरमा देता है। तो अल्लाह ताला मतलब ऐसे काम करता है कारोबार पे, लो ये मुझे ये दो, लो ये मुझे ये दो। बस दुआ करनी है मुखलिस दिल से अल्लाह ताला से। नजर नियाज करना ज़रूरी नहीं है, नज़र नज़र मानना ज़रूरी नहीं है। हाँ, जायज़, बिल्कुल उलमा बोलते हैं जायज़ है, लेकिन बाज़ के नज़दीक मकरू है, क्योंकि वो बोलते, वो रीज़न देते, रीज़न पीछे इसकी। और मकरू ऐसा फ़ैल होता है कि उसके करने में गुनाह नहीं होता है। जैसे इशा के बाद कलाम करना मकरू होता है। अगर मैं क्लास दूंगा इशा के बाद, मैं गुनाह कर रहा हूँ? नहीं, मैं मकरू काम कर रहा हूँ। मकरू मतलब कि नापसंदीदा, वो करने से बेहतर है ना करना ही है, ठीक है। जैसे ये होते हैं मकरू, फ़इन्नल्लाह यअलम वमा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़तिन, जैसे कि अब्दुल मुतल्लिब के वालिद ने मांगी थी नज़र इन सिरा, बट उन्होंने की फिर नज़र पूरी। हाँ, मैं कह रहा हूँ नज़र पूरी करना वाजिब है। अब्दुल मुतल्लिब के वालिद ने मांगी थी नज़र। अल्लाह से हम किस तरह की नज़र मान सकते हैं? अल्लाह से ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ए अल्लाह अगर आपने मुझे पास किया मैं इतने कुर्बान दूंगा बेड, ये सही नहीं रहता है। अगर अब ली नज़र कि अल्लाह अगर मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगा,
میں ایسا کر دوں گا، اور وہ آپ پورا کر سکتے ہیں تو کرنا ضروری ہے، لازماً وہ ضروری کرنا ہے کیونکہ وہ عبادت ہے نظر. او نظر تم من نظر، یا جو کچھ تم نظر مانتے ہو، فإن اللہ یعلمہ، بس بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے وہ اس کو جانتا ہے. ٹھیک ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالم کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، جو ظلم کرنے والے ہوں گے ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. بالکل بیٹر دعا ہی ہے نظر کرنے سے. دیکھیں نظر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میرا فلاں کام پورا ہو گیا، یا فلاں ابتلا سے مجھے نجات مل گئی اے اللہ، تو میں اللہ کے راستے میں اتنا صدقہ کروں گا، اس طرح روزے روزے رکھوں گا، عبادت کروں گا. ٹھیک ہے. اس لیے اللہ کے سوا کسی کی نظر کھانا، ٹھیک ہے، اگر کسی نافرمانی یا ناجائز کام کی نظر مانی ہے تو اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے. میں نے برائی کی نظر مانی ہے، اے اللہ اگر اگر آپ نے مجھے ایگزام میں پاس کیا تو میں اپنے بھائی کو چانٹا ماروں گا، مجھے پورا کرنا ہی نہیں. برائی کی نظر پوری نہیں کرنی ہے، گناہ کی نظر پوری نہیں کرنی ہے. نظر بھی عبادت ہے، جیسے نماز روزہ زکوٰۃ ہے، ویسے نظر بھی عبادت ہے. اس لیے اللہ کے سوا کسی اور کی نظر ماننا بالکل شرک ہے. جیسے کہ آج کل مانگتے قبروں پہ نظر مانتے ہوتے، اے مودود صاحب اگر مجھے ایسا ہو گیا، میں آپ کی قبر نہیں، میں آپ کے وہاں سیٹی ہے نا، میں سیٹیوں کو ڈھون پھانس دوں گا، کیا بولتے ہیں، جھاڑو دوں گا. یہاں بہت سارے کشمیری نہیں ہے. اگر مودود صاحب اگر آپ نے مجھے ایگزام میں پاس کروایا تو میں آپ کے آستان پہ آؤں گا، صفائی کر دوں گا وہاں پہ، جیسے وہاں پہ کر رہے بھی رہے ہوتے ہیں بہت سارے. وہ سب شرک ہے. سر اگر روزے بولتے اگر ہمارا یہ کام ہو گیا تو یہ صحیح ہے، غلط نہیں بولیں گے اس کو، لیکن نظر نہیں ماننی چاہیے، دعائی کرنی چاہیے. اگر مانی ہے تو پوری کرنی ہے. اے اللہ، میں نے میں نے اگر آپ نے مجھے ایگزام میں پاس کر دیا، میں روزے رکھوں گی. آپ رکھ سکتے ہیں روزے. ہم کا مسلم انفقت من نفقت. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ بہت ہی اہم آیت ہے، یہ بہت زیادہ ڈیپ ہے، یہ سمجھنی اچھے سے ہمیں. ٹھیک ہے. ان 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 تبدو الصدقات، اگر تم اپنے صدقات کو ڈسکلوز کرو گے، تم ظاہر کر دو گے اپنے صدقات کو، میں چیریٹی کر رہا ہوں، میں دکھا رہا ہوں لوگوں، آج میں نے چیریٹی یہاں پہ کی، لوگوں آج میں نے یہاں پڑھایا، لوگوں آج میں نے ایسے کیا، ڈسکلوز کریں گے اپنے اعمال کو. پتہ ہے کبھی کبھی کیا بولتے مجھے بولتے ہیں کچھ لوگ نا، کچھ میرے دوست مجھے بولتے تھے، تم کیا بناتے ہو یہ ویڈیو، یہ سب ریا کاری ہوتی ہے جو انسٹاگرام پہ تم بناتے ہو ریلز یا تم کلاس دیتے ہو، یہ سب ریا کاری ہوتی ہے. بس کو یہ ریا کاری تب ہوتی ہے اگر انسان کو خود تک ہوتا ہے نا، وہ کیوں بنائے گا ویڈیو؟ اگر وہ شہرت کے لیے بناتا ہے، یا خود کو ویلیڈیشن کے لیے بناتا ہے، اپروول کے لیے بناتا ہے، ایگو بوسٹ کرنے کے لیے بناتا ہے، تب وہ ریا کاری ہوتی ہے. اگر وہ ڈسکلوز کر رہا ہے اپنی نالج کو، اس کو ہے کچھ نالج، وہ دے رہا ہے لوگوں کو نالج تاکہ فائدہ پہنچ جائے، اس کو مقصد یہ نہیں ہوتا ہے. اچھا مجھے کچھ لوگ بولتے ہیں تم کتابیں دکھا رہے ہو تو پیچھے سے، یہ ریا کاری میں آ جاتا ہے. ہوتا ہے میں کتابیں دکھاتا ہوں اس لیے تاکہ وہ سمجھیں کہ ہمیں پڑھنی چاہیے کتابیں. اگر میں پڑھتا ہوں فار ایگزامپل، تو نیت کس کو پتہ ہے میری نیت کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. کسی کو بھی جج نہیں کرنا چاہیے، کسی کو پتہ نہیں ہے. نہ آپ جانتے ہوئے نیت کے بارے میں، نہ کوئی انسان جان سکتا ہے، خالی میں جانتا ہوں اپنی نیت کے بارے میں، اور میرا رب جانتے ہیں میری نیت کے بارے میں. تو اپنی عبادت کو کبھی ڈسکلوز کرنا، کوئی پڑھا رہا ہے، وہ چلا رہا ہے انٹرنیٹ پہ، میں نے پڑھا ہے آج، اس لیے نہیں لوگ دیکھیں گے کہ کتنا مہان ہے، اس لیے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. ٹھیک ہے. تو ویسے سمجھنا ہے فنی ایما ہی، تو یہ اچھا ہے، دین ویل اٹ از ویل، یہ اچھا ہے. فنی ایما ہی، نعمہ ہی کیا ہو گیا؟ تو یہ اچھا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہے یہ. وہ ان تخفوا، اگر تم چھپاؤ گے اپنے اعمال کو، وہ تو مطلب اعمال نہیں، یہاں مراد چیریٹی، یہاں پہ خصوصاً چیریٹی مراد ہے. اگر تم تخفوا، تم چھپاؤ گے اس کو، وہ تو الفقراء، اور تم فقیروں کو دو گے چپ کے مال، کسی کو دکھایا نہیں، نہ کسی کیمرہ نے ریکارڈ کیا، کچھ بھی نہیں، بس دیا، فهو خیر لکم، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، وہ تمہارے لیے بیٹر ہے، خیر ہے وہ تمہارے لیے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں تکفیر کر دے گا تمہارے گناہوں سے، تمہیں مٹا دے گا تمہارے گناہ، ریموو کر دے گا تمہارے سے تمہارے برائیاں، برے اعمال. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باخبر ہے. If you are sharing something mubah with the internet, people will also do that خیر. اللہ کا is it also نہیں نہیں، مباح چیز شیئر کرنے میں تو گناہ نہیں ہے، مباح چیز کرنا تو گناہ نہیں ہے، تو وہ شیئر کرنا بھی غلط نہیں ہے. حرام چیز پروموٹ کرنا، حرام چیز شیئر کرنا، وہ حرام بھی ہے اور گناہ بھی ہے. میں کچھ بول رہا تھا، میں بھول گیا. ان تبدوا الصدقات فإن نعمها هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم.
ہاں، حدیث میں آ گیا کہ سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ، سات لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے کے اندر رکھے گا، اپنی شیڈوں میں رکھے گا، عرش کے سائے کے نیچے، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سائے کے، اللہ کے عرش کے سائے کے۔ پہلی اس میں آ گیا ہے الامام العادل، عدل کرنے والا حکمران۔ دوسرا آ گیا ہے وشاب نشأ فی عبادت اللہ، نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پروان چڑھا، آگے گیا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں۔ ورجلان ورجل قلبه معلق بالمساجد، فی المساجد، اور وہ شخص کا دل لٹکا ہوتا ہوگا مسجد سے، ہوتا ہوگا نماز پڑھ لی، اپنی نماز کب آ جائے گی، انشاءاللہ نماز پڑھوں گا میں اچھے سے، ویٹ کرتا ہوگا مسجد کب جاؤں گا میں، کب میں نماز پڑھوں گا۔ نمبر چار ورجلان تحابا فی اللہ اجتماع علی ذلك وتفرقا علیہ، دو آدمی جو اللہ کی رضامندی کے لیے محبت کرتے ایک دوسرے کے ساتھ، فار دا سیک آف اللہ وہ محبت کرتے، اور اللہ کی رضامندی کے لیے وہ الگ بھی ہو جاتے اور ساتھ بھی رہتے۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، ویسا شخص کو ایک حسب و نصب والی خاتون، ایک بڑی اسٹیٹس والی خاتون، بڑے گھرانے سے جو ہوگی اور خوبصورت ہوگی خاتون، وہ اس کو گناہ کی دعوت دے گی، لیکن وہ کہے گا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ، تو وہ بھی عرش کے سائے کے اندر ہوگا۔ ایسے ہی اور رجل تصدق بیمینی، وہ شخص نے صدقہ دیا اپنے دائنی ہاتھ سے، رائٹ ہینڈ سے چیریٹی اس نے دی، لو پیسے غریب کو، حتی حتی لا تعلم الشمال ما تنفق یمینہ، یہاں تک کہ لیفٹ ہینڈ کو پتہ نہیں چلا کہ رائٹ ہینڈ نے خرچ کر دیا ہے، یا اس کا الٹا بھی حدیث میں آ گیا ہے رائٹ ہینڈ کو پتہ نہیں چل گیا کہ لیفٹ ہینڈ نے خرچ کر دیا ہے، یعنی کہ اتنا سیکریٹلی وہ خرچ کر رہا ہے کہ کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے۔ اور ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایسا شخص جس نے ذکر کیا اللہ تعالیٰ کا خالیا، ذکر اللہ خالی مطلب کوئی دیکھتا نہیں تھا، سیکریٹلی اللہ کا یاد کیا اس نے، ففاضت عیناہ، اس کی آنکھوں سے آنسو گر گئے۔ تو یہ وہ سات اشخاص ہیں جو عرش کے سائے کے اندر ہوں گے، اور یہ سب اعمال جو نہیں بہت مشکل ہوتے ہیں، نہ اتنے آسان کرنے سارے اعمال، یہ بالکل ایک مخلص بندہ ہی ایسا کر سکتا ہے، ایک بہت زیادہ ایمان والا ہی ایسا کر سکتا ہے، اور وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ بھی آ گیا جو چھپ کے چیریٹی کرتا ہوگا، جو چھپ کے صدقہ کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ کے رستے کے اندر۔ کون سا پوائنٹ؟ سر آپ کی بکس دیکھ کر میرا بھی دل کرتا ہے میرے پاس بھی اتنی ساری بکس اور سب کو ریڈ کروں۔ ہاں انشاءاللہ، اگر میں ہاں اگر میرا انٹینشن ہو گیا کہ میں لوگوں کو کتابیں دکھاؤں گا، وہ سوچے کہ وہ بڑا عالم ہے، تو مجھے بہت بڑا گناہ ہے، اور میں ریاکار ہو سکتا، میں اگر مجھے ایسے انٹینشن ہوں گے تو میں جہنم میں جاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھے بچائے اس چیز سے، اور مجھے کبھی ویسا انٹینشن نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میری انٹینشن ہوں گے کیا، لوگ بولیں گے چلو ہم بھی پڑھیں گے، اور میں یہاں سے بولتا ہوں میں نے اتنی کتاب پڑھی ہے تاکہ آپ بھی پڑھیں گے، تو وہ اچھی چیز ہے۔ اس آیت کے تناظر میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، یہ بہت اہم آیت ہے نا، پڑھنی تھی میں آیت۔ اچھا اس کے بعد تفسیر میں دیکھیں گے اس کے بارے میں، پہلے تھوڑا سا ہم ہی حکمت میں نے آپ سے کہا حکمت کیا ہوتا ہے، نظر بھی ہم نے پڑھ لیا، یہ بھی ہمیں سمجھ میں آ گیا ہوگا، ہم آگے ہی چلیں گے سیدھے۔ لیس علیک ہداہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ان کی ہدایت نہیں ہے، آپ کے آپ تک گائیڈنس نہیں ہے، گائیڈنس کسی انسان تک نہیں ہوتی ہے۔ ہاں اس کو علماء بولتے تشریح کرتے، وہ بولتے ہدایت الارشاد اور ہدایت التوفیق، کیا آپ لکھیے تھوڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا، ہدایت الارشاد، ارشاد، اور ہدایت التوفیق، توفیق میں کیا لکھ رہا ہوں، ہدایت الارشاد جو ہے وہ پیغمبر تک ہوتا ہے، نیک انسان تک ہوتا ہے، داعی تک ہوتا ہے، میں آپ کو بولتا ہوں قرآن میں یہ آ گیا، حدیث میں یہ آ گیا، یہ صحیح رستہ ہے، لیکن میں کسی انسان کو کھینچ کے نکال نہیں سکتا ہوں آ جاؤ یہاں پہ میرے پاس، یہی تمہیں فالو کرنا ہے، ہدایت یہ ہے، رو ہدایت پہ، ایسا ہم نہیں کہہ سکتے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جسے آپ چاہیں گے یا رسول اللہ، اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ جسے اللہ چاہے گا وہ اس کو ہدایت عطا دے سکتا ہے۔ کسی کے گھر والے شرک کرنے والے ہوتے ہیں، پوری زندگی جاتی ہے انسان کو سمجھاتے شرک مت کرو، وہ مانتے ہی نہیں ہوتے، اب کیا کریں گے، وہ اپنی طرف سے ہدایت و ارشاد کر رہا ہوتا ہے، ان کو بول رہا ہوتا ہے یہ شرک ہے، قرآن بولتا ہے یہ شرک ہے، ایسا مت کرو، وہ وہاں سے بولتے ہیں ہمیں نہیں ماننا ہے، کوئی نہ کوئی مان لیتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت و توفیق دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ انسپائر کرتا ہے، گائیڈنس اس کے دل میں ڈال دیتا ہے گائیڈنس، اب مطلب کہ ہم تک ہے ہی،
یہ اللہ تعالیٰ تک ہے. اب اللہ تعالیٰ کس کو دیتا ہے ہدایت؟ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ہر جمعہ خطبے میں خطیب پڑھتا ہے کہ جو گمراہ ہو جائے گا، لیکن وہاں مراد ہے اس سے جو گمراہی کا مستحق ہوگا، جو ڈیزرو کرتا ہوگا گمراہی کا، گمراہی، اس کو اللہ کے سوا کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ ڈیزرو کرتا ہے گمراہی ہی. ویسا انسان ہوتا ہے، وہ چاہتا نہیں ہے میں اچھا بنوں، اس میں وہ ڈیزائر نہیں ہوتی ہے اچھا بننے کی، نہ چاہتی ہوتی ہے، نہ وہ چاہتا ہے کہ میں اچھا بنوں. تو کیسے وہ اچھا بن جائے گا؟ وہ جب چاہتا ہی نہیں ہدایت پہ رہنا، وہ بھلے مانتا ہی نہیں اس کو ہدایت. یہ سمجھنا، یہ بہت بڑی بات ہے. ہم بولتے ہیں کہ ہدایت پہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ وہ مانتا ہی نہیں اس کو ہدایت. وہ بولتا ہے میں ہی ہدایت پہ ہوں. ایک گمراہ بولتا ہے میں ہی ہدایت پہ ہوں، گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے، بولتا ہے میں ٹھیک ہوں، تم ہی اس کو ہی بولتے تم گمراہ ہو. یہ مسئلہ ہوتا ہے. لیکن جس کی آنکھوں میں بصیرت ہوتی ہے، وہ سمجھ پاتا ہے حق اور باطل کی دنیا میں فرق کیا ہے. اس کو بصیرت ہوتی ہے، اور وہ بصیرہ وہ اللہ کے قرآن سے آ جاتی ہے انسان کو. کیونکہ قرآن جو فرقان ہے، یہ آپ کو راہ دکھاتی ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، گائیڈنس ہے تمام انسانیت کے لیے، ہے کہ نہیں؟ لیس علیک ہداہم، آپ پہ ان کی ہدایت نہیں ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا اس کو دے گا وہ. وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ تم خیر میں سے اسپینڈ کرتے ہو نا، فلانفسکم، وہ تم اپنے آپوں کے لیے کرتے ہو، اپنے آپوں کے لیے تم وہ اسپینڈ کرتے ہو وہ مال. وما تنفقون، اور تم نہیں اسپینڈ کرتے ہو الا ابتغاء وجہ اللہ، لیکن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے. وجہ اللہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کے فیس کے لیے. مطلب کیا ہو گیا؟ کہ وہ جائے گا جنت میں، اور تب وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا. مطلب کیا ہو گیا؟ جنت میں وہ جائے گا جس سے اللہ راضی ہوگا. تو ولی وجہ اللہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے پلیجر کے لیے، فار دا سیک آف اللہ، فار ہز پلیجر، اس کی رضامندی کے لیے. میں چاہتا ہوں مجھ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے بس، اور میں کچھ نہیں چاہتا ہوں. اس کو بولتے ہیں اخلاص. صرف اور صرف، اور میں کچھ نہیں چاہتا ہوں، سچ میں کچھ بھی نہیں چاہتا ہوں، اور بس میں چاہتا ہوں کہ میرا جو تعلق ہے وہ صرف اللہ سے صحیح ہونا چاہیے، اور میں دنیا سے کچھ نہیں چاہتا ہوں. کوئی میری تعریف کرے، مذمت کرے، مجھے کچھ فرق نہیں پڑے گا. اس کو بولتے ہیں اخلاص، جو ہمیں ہونا چاہیے. وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو خیر میں سے، یوفى الیکم، وہ تمہیں برابر دیا جائے گا سارا. وانتم لا تظلمون، اور تم پہ ظلم نہیں کر دیا جائے گا. یہ سمجھنا ہے پہلے سے، ٹھیک ہے؟ مائی کنٹینشن فرسٹ اسٹیپ از ٹو. ہاں بالکل. دیکھیے، علم حاصل کرنا تب عبادت بن جاتی ہے جب انسان کو یہ نیت ہوتی ہے علم حاصل کرنے میں کہ میں رب سے نزدیک جاؤں گا. جب میں اللہ تعالیٰ کی آیت پہ غور کروں گا تو میں اس سے رب سے نزدیک جاؤں گا. مجھے ایمان میں پختگی آ جائے گی، مجھ سے شک دور ہو جائیں گے، زوال و شک ہو جائے گا مجھ سے. مجھے کریکٹ انڈرسٹینڈنگ آ جائے گی اسلام کی. میں اسلام کو صحیح طور سے فالو کروں، جیسے صحابہ نے فالو کیا، اسلاف نے فالو کیا. اور انسان جو ہے ساتھ میں وہ یہ بھی چاہتا ہوگا کہ میں اچھا بن جاؤں، اپنے آپ کو، اپنے آپ میں چینج لاؤں، اور معاشرے میں چینج لاؤں، اپنے گھر میں چینج لاؤں. تو یہ سب ہوتے ہیں جو ہونا چاہیے طالب علم کو علم حاصل کرنے کے جو مقاصد ہونے چاہیے، مقاصد. کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے انسان کو، ورنہ انسان کی جو ٹھکانہ وہ جہنم ہو جائے گا. اسی علم پڑھنے سے وہ جہنم تک پہنچ جائے گا. خود سوچیے آپ کتنا اخلاص کی اہمیت ہے. سارا اسلام کی جو بنیاد ہے وہ اخلاص کے اوپر ہے، اخلاص کے اوپر. ہے نا؟ بعض علماء بولتے ہیں جس شخص نے یہ بولا کہ میں مخلص ہوں، وہ کبھی مخلص نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ اس کو ڈر ہوتا ہی نہیں ہے مریا کاری کہ میں مطلب میں جاؤں گا. بولتا ہے میں مخلص ہوں، مسئلہ ہے ہی نہیں. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، کیا ہوا ہے؟ ایسے ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ ڈرتے ہیں کہ ان کے اعمال قبول ہو جائیں گے کہ نہیں. وہ امن میں نہیں ہوتے، وہ خوف میں ہوتے ہیں کہ ہمارے اعمال کہیں ضائع نہ ہو جائے کہیں. تو خوف میں ہونا چاہیے انسان کو، میری عمل قبول ہونی ہی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے؟ عمل کرنا بہت آسان ہے، عمل اخلاص سے کرنا مشکل ہے، اور عمل بچانا مشکل ہے. دیکھیے، جیسے حدیث میں آ گیا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے ان کو تہامہ پہاڑی کے برابر اعمال ہوں گے نا، لیکن وہ سارے ختم ہو جائیں گے. کیونکہ وہ پبلک، وہ پرائیویٹ سینس کرتے ہوں گے، وہ چھپ کے گناہ کرتے ہوں گے، پرائیویٹ سینس کرتے ہوں گے. تو اتنا بڑا مسئلہ ہے، اعمال ضائع ہو جاتی ہیں کچھ گناہوں سے. ذنوب الخلوات سبب الانتکاسات. جو پرائیویٹ سینس ہوتے ہیں وہ بن جاتے ہیں ذریعے انسان دین سے دور جاتا ہے، وہ دین ہی چھوڑ دیتا ہے. شیخ ابن القیم بولتا ہے یہ ذنوب الخلوات سبب الانتکاسات، کہ پرائیویٹ سینس کرنے سے انسان کا دین ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے پرائیویٹ سینس کرنے سے، پبلک سینس کرنے سے. ہمیں ہمیشہ تقوی کی
حالت میں رہ کے اور مراقبے کی حالت ہمیں عطا کرے. اللہ تعالیٰ سے ہر جگہ بڑھانا چاہیے نا. ایک ہے نا جسے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہم انا نسألک من قلب لا تخشع. اے اللہ ہم اللہم انا نعوذ بک من قلب لا تخشع. اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں آپ کی اس دل سے جو ڈرے گا نہیں، ومن نفس لا تشبع، اس نفس سے جو بھرے گا نہیں، من دعاء لا يستجاب به، اس دعا سے جو قبول نہیں ہو جائے گی. اور ایسے ہی سر اگر کسی نے مزار پہ نظر مان لی ہے لیکن ابھی تک پوری نہیں کی تو آپ کیا کریں؟ مزار پہ مزار پہ کیوں نظر ماننی ہے پہلے؟ مزار پہ نظر اللہ کے لیے مانگی اس کے لیے مانگی؟ آپ بتائیے یہ اس انسان نے نظر مان لی ہے، مزار پہ اللہ کے لیے مانگی ہے کہ اس میت کے لیے مانگی ہے؟ مطلب اس قبر میں دفن جو ہے یہ بزرگ، اگر مجھے ایسا ہو گیا تو میں آپ کی قبر پہ ایسا کروں گا. آپ بتائیے پورا ڈیٹیل میں کیسا مسئلہ ہے. حرام کام کی جو نظر ہوگی وہ پوری نہیں کرنی ہے، جو حرام نظر مانی ہوگی وہ پوری نہیں کرنی ہے. جو گناہ کی نظر ہوگی، جو حرام کی نظر ہوگی وہ پوری نہیں کرنی ہے، اس سے بچنا ہے. کوئی قسم کھاتا ہے اللہ کی قسم میں یہ حرام چیز کروں گا کل، وہ قسم پوری کرے گا نہیں، اس کو قسم توڑ دینی ہے. اللہ کی قسم کل میں اپنے بھائی کو ماروں گا گھر میں، ایسا کرنا ہے اس کو نہیں کرنا ہے. ہم کہاں پوچھے تھے؟ اچھا اب دیکھیں گے ہم اس کے بارے میں جو یہاں پہ آ گیا ہے. پہلی بات جو یہاں پہ آ گیا نا کہ وما تنفقوا من خیر، جو کچھ تم خیر میں سے اسپینڈ کرو گے یوفا الیکم، تمہیں ری پے کیا جائے گا، تمہیں برابر واپس دیا جائے گا اس کا اجر. وانتم لا تظلمون، اور تم پہ ظلم نہیں کر